قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں جان لیوا مظالم، جان نثاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب ہجرت، شعیب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ، ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر غلاظت اونڈیلی گئی۔ انہیں دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ انہی کے اشارہ پر کاشانہ نبوی میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندھا کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں غلاظت ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوج ڈالے گئے، گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی ناپاک جسارت بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان سے بد دعائیاں جملے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم، ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل، درگزر، ضبط، برداشت اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی، اور آج تک تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم، ثابت قدمی، فراخی اور حوصلے کی داستانیں سنا رہی ہے۔ جب مکہ کے وحشی ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبد، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا، معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سرداروں عبد، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا۔ لیکن ان بدبختوں کی بدنصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ایک نے طنز کرتے ہوئے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان حربہ نصیبوں نے طائف کے اوباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔
کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا، شور اور ادھم مچاتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہو لہان ہو گئے اور پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا ہوا قدموں تک پہنچا، قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے۔ ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھو سکیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا جہاں انگور کی سایہ دار بیل تھی، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبد حق پرست بن کر مناجات اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوز و گداز، تڑپ، درد اور زخموں کی ٹیس نے فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرشیں بری تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عتاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ یہاں سے اٹھے، کنس ثعالب پہاڑی سامنے تھی، اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب کا سب دیکھ اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیجئے، یہ تعمیل کریں گے۔ اور پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں حکم کریں، میں تعمیل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو مکے کی دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائش کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کا فرشتہ ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و تحمل، ضبط، برداشت اور استقلال کا۔ دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا، فراخی کا، حوصلہ اور وسعت ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔
مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ایک غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس غلام کا نام عداس تھا اور مذہباً نصرانی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نینوا کا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ خواتین و حضرات، سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ محنت کا ثمر کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا صبر، استقلال، ہمت اور برداشت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔